فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بھائیو بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہو آخری نبی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ ہم پر احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے خیر کے مواسم ہمیں عطا فرمائے، نیکیاں کمانے کے لیے خیر کے مواسم عطا فرمائے۔ حج کا موسم ختم ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور روزے کا دن ہے، اور یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے یہودیوں کی مخالفت میں رکھا جا رہا ہے، اور کل 10ویں تاریخ ہے، عاشورے کا روزہ ہے، اور یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں، فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، آپ نے فرمایا کہ یہ نیک دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلایا، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق رکھتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں، فصامہ، لہٰذا آپ نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، تو یہ عاشورے کا روزہ شرعی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اس تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور تاریخی ناحیے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کی قوم کو کس سے نجات دلایا؟ فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دلایا۔ بھائیو، محرم الحرام کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ادب و احترام کا مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کا جنگ و جدال اور ظلم کرنا اور معصیت کا کام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یوں تو دوسرے ایام میں بھی یہ تمام کام کرنا حرام ہے، لیکن ان دنوں میں اس کا گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے، چونکہ رمضان کے بعد سب سے بہترین جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، نفلی روزہ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو روزہ نہیں رکھے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ کل کم سے کم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ یہ ہمارے لیے عملی طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلے تو فرض تھا، یہ شکر منائیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں روزہ رکھیں؟ ایک تو تاریخی حیثیت سے، اور دوسرا اس لیے ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ کی روایت میں ہے، سیام یوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف کر دے گا۔ یہ روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یقین مانیے کہ یہ جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کا درجہ بتلایا، 9-10 کو روزہ رکھیں آپ، اور اگر آپ 9-10 کو نہیں رکھ سکے تو 10-11 کو رکھیں، اگر وہ بھی نہیں ہو سک رہا ہے تو کم سے کم 10 کا روزہ رکھیں، یعنی کل کا روزہ، یعنی سنیچر کا روزہ رکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو سکیں۔ آئیے بھائیوں بزرگوں، اتنے سی وضاحت ہونے کے بعد میں تاریخی ناحیے سے اس کی کیا حقیقت ہے محرم الحرام کی، میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے یا 10ویں محرم کی تاریخ، یہ وہ دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دلایا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا، بلکہ تاریخ میں ایسا بڑا متکبر نہیں گزرا، اتنا بڑا شرکس نہیں گزرا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، یعنی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اس کی سرکشی کے بارے میں فرمایا، اس کی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اشارہ فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کی قوم کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو اس نے کمزور بنا کر کے رکھا ہے، غلام بنا کر کے رکھا ہے، کمزور بنا کر کے رکھا ہے، یذبح ابناءہم، بنی اسرائیل کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی نسل بڑھ نہ جائے اور پھر حکومت پر قابض نہ ہو جائیں اور میری حکومت ہاتھ سے کہیں چلی نہ جائے۔ انہو کان من المفسدین، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ فسادیوں میں سے تھا، یقیناً یہ فسادیوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی کی گود میں پروان چڑھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور توحید کی دعوت کو پیش کیا، اور فرعون نے ان کا مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کر دیا، جادوگروں کو جمع کر لیا، اور آخر ایک دن مقرر ہوا، اور مقرر ہونے کے بعد جادوگروں نے اپنی جادوگری کا مظاہرہ کیا، اپنی رسیاں پھینک دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینک دی، اور وہ لاٹھی نے ان ساری رسیوں کو غائب کر دیا، اور وہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب حق غالب آ گیا، فرعون کے جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ حق پر ہیں، ہم لوگ باطل پر ہیں، وہ لوگ ایمان لائے بغیر پیچھے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے سب نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور اس کی بنیاد پر فرعون کو اور غصہ آیا، اس نے تو کہا کہ سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے پیر اور ہاتھوں کو الٹے انداز میں اس کو کاٹ دوں گا، لیکن یہ دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں۔ انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، آپ جو چاہیں کر لیں، ہم لوگ اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کیا کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ اس زندگی کو، دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہم نے تو اس پروردگار پر ایمان لائے، لہٰذا وہ پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر عذاب دینے کا، ایذا رسانی کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ وہ تو معاشرہ اس کے گھر کی جو عورت تھی، اس کی بیوی نے اسلام اور ایمان قبول کیا ہوا تھا، آسیہ آپ جانتے ہیں، اور وہ اس کے مظالم سے پریشان ہو گئی تھی، آخر اس نے رب العالمین کے حضور دعا کی، اللہ نے مومنوں کے لیے اس کی مثال بیان فرمائی،
کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کے مظالم سے، اس کے عمل سے نجات دلا دے، مجھے ظالم قوم سے، ونجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے مجھے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اسی محرم کے مہینے میں اور 10ویں تاریخ کو پیش آیا ہے، اور 10ویں تاریخ کو فرعون اپنے انجام کو پہنچا، آخر اس کو غرقیاب ہونا پڑا اور وہ اپنے آخری انجام کو پہنچا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی شکرانے کے طور پر کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یادگار کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو اصل 10ویں محرم کی تاریخی جو واقعہ ہے وہ فرعون کے ظلم سے نجات اللہ نے دلایا تھا۔ یہ بہت اہم واقعہ، اس طرف لوگوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دلانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی محرم کے مہینے میں اور بھی واقعات پیش آئے تھے، چونکہ وقت مختصر ہے میں ان سرسری طور پر چند واقعات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی محرم کے مہینے میں، بعثت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ قریش کے مظالم سے اور ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر کے شعب ابو طالب کی گھاٹی میں آپ کو محصور کر دیا گیا تھا۔ اس گھاٹی میں تقریباً 3 سال تک آپ محصور رہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ پورا معاملہ بنی ہاشم کے خاندان کے ساتھ تھا، آپ کے پورے خاندان والوں کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اور کوئی بھی ان کے ساتھ ان کی زیارت نہیں کرے گا، ان سے ملے گا نہیں، میل جول نہیں رکھے گا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک تھا۔ تو یہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا یہ بھی جو ہے محرم کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، محرم کے مہینے میں قبلہ تحویل ہوا تھا، قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ بیت اللہ آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تقریباً کئی مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی شدید خواہش تھی کہ قبلہ رخ مکے کی طرف، جو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے لوگوں نے جو تعمیر کیا تھا اس کی طرف قبلہ رخ ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ نے فرمایا کہ ایسے قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اسی مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں، سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اسی محرم کے مہینے میں خیبر کا واقعہ پیش آیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے یہودیوں سے نمٹ لیا تھا اور وہاں کے جو دشمن ہیں ان سے جب نمٹ لیا تھا تو دیکھا کہ خیبر یہ سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہاں سے ساری سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں سے سارے پلان مرتب ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساری سازشیں وہاں ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 افراد کے لشکر پر مشتمل لوگوں پر لشکر کو لے کر کے آپ نے چڑھائی کی، اور جب خیبر کے یہودیوں نے بھانپ لیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ صلح پر اتر آئے اور صلح کرنے پر اتر آئے اور کہا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو ٹیکس کے طور پر دے دیں گے، اور ہم بھی یہاں رہیں گے، آپ ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کریں اور آپ کو ہم ٹیکس پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ جو خیبر کا واقعہ سن 7 ہجری میں پیش آیا، یہ محرم کے مہینے میں ہی پیش آیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اسی محرم کے مہینے میں ہجرت کا عظیم بے مثال واقعہ اسی محرم کے مہینے میں پیش آیا، جس کی تاریخ، جس کا اسلامی کیلنڈر، جس مہینے سے ہمارا اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینہ اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہجرت کے واقعے کی بنیاد پر ہے۔ آپ جانتے ہیں مکی زندگی میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے،
یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے آپ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف کیا کرنا؟ سفر کرنا، اس مقصد سے کہ ہم وہاں پر دین پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ دین پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف رخ کرنا۔ اور یہ ہجرت جیسے کہ علماء نے بتلایا 2 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ہجرت مکانی ہوتی ہے، جیسے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے۔ اور دوسری جو ہجرت ہوتی ہے ایک روحانی ہجرت ہوتی ہے، گناہوں کو ترک کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہجرت کی دوسری قسم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، کتنے کٹھن حالات تھے اس وقت۔ ادھر سے قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی اور انعام رکھا تھا کہ جو بھی آپ کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا، پکڑ کر کے لے کے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایک طرف سے ادھر انعام رکھا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اجازت ملی وحی کے ذریعے سے کہ اب ہجرت آپ کر سکتے ہیں، ورنہ انتظار میں تھے، مختلف صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے پہلے ہی سے، لیکن انتظار میں تھے کہ مجھے کب اجازت ملے۔ جب اجازت ملی اور ادھر سے قریش کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہ اور خاص طور پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے پورے مکے کا حصار بندی کی، محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جس دن آپ جانے والے تھے تو اس دن رات ہی میں محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ کتنا پرخطر ماحول تھا اس وقت، کیسے حالات تھے، سنگین حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد تھی کہ آپ آسانی سے وہاں سے آپ نکل گئے گھر سے، ورنہ پورے قبیلے کے لوگ، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو اکٹھا کیا گیا تھا کہ سارے لوگ مل کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے، تاکہ آپ کے خون کا مسئلہ سارے قبیلوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر قصاصاً کسی کو قتل نہیں کر سکتے، آخر میں دیت پر معاملہ رفع دفع ہو جائے اور معاملہ اسی پر ختم ہو جائے۔ یہ سازش تھی اصل میں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب اللہ، یہ سازش ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیر کچھ اور ہی ہے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو ان لوگوں پر مٹی پھینکتے ہوئے نکلے، اللہ نے ان کو وقتی طور پر اندھا بنا دیا، وہ دیکھ نہیں سکے، ان کے آنکھوں میں مٹی پھینکتے ہوئے نکلے اور ان کو کچھ احساس نہیں ہو سکا۔ اور آخر جا کر کے آپ نے غار ثور میں پناہ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ اور حالانکہ غار ثور پڑتا ہے یمن کی طرف، مدینے کی طرف نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک توریہ کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ لوگ پہچان میں نہ آئیں، لوگوں کو یہ نہ ہو، اندازہ نہ ہو کہ اس طرف ہم یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آخرکار وہ لوگ پہنچے وہاں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ آپ تسلی دیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اس طرح سے پرخطر ماحول میں آپ نے ہجرت کی۔ بیچ میں سراقہ بن مالک کا مسئلہ پیش آیا، وہ وہاں ان کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دلا دیا۔ الحمدللہ کسی بھی طرح سے پریشانی اٹھاتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑے اس میں اسباق ہے۔ دین کے خاطر اگر مال دولت کاروبار اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام نے چھوڑا ہوا تھا۔ بہت بڑا سبق۔ اسی لیے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں، وسیع پیمانے پر فتوحات ہوئیں، تاریخ کی ضرورت محسوس ہوئی، چونکہ ہمیں اپنی اسلامی پہچان بنانا ہے تمام معاملات میں، تو تاریخ میں بھی اس وقت تاریخ موجود تھی، یہودیوں کی تاریخ موجود تھی، عیسوی تاریخ موجود تھی، لیکن ان سے اپنی الگ سے شناخت بنانی ہے۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے ہجرت کے واقعے کو بیس بنا کر کے تمام صحابہ نے آخرکار اتفاق کیا، اور وہی ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال، اسلامی تاریخ
کا آغاز وہیں سے شروع کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اسلامی تاریخ سے ملا ہوا ہے، اور یہ ہجرت اسی مہینے میں، محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، محرم الحرام ہی کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 61 ہجری میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نصیب ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت ہوئی، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کسی کی بھی شہادت کی گواہی دینے کے لیے دلیل چاہیے شریعت کی طرف سے۔ کسی کو جنتی کہیں گے تو شریعت کی طرف سے دلیل چاہیے۔ ایسے ہم اور آپ کسی کو ایسے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کی واضح دلیل ہے، اسی بنیاد پر ہم کسی کو جنتی جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے لیے دعا کریں گے، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنائے گا، اور جنتی بنانے کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو برے لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، ان پر ہم ڈر اور خوف کھائیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، ان کو اپنی گرفت میں نہ لے۔ لیکن کسی کے بارے میں ہم گواہی نہیں دیں گے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ جو کافر ہیں وہ تو واضح ہے ان کا معاملہ، جو کافر ہیں ان کا معاملہ واضح ہے، وہ جہنمی ہے، کافر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاص شخص کو جنتی اور جہنمی نہیں بول سکتے، الا ہے کہ شریعت نے اس کے بارے میں گواہی دی ہو کہ یہ جنتی ہے جہنمی۔ تو یہاں پر گواہی دے دی شریعت نے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ صرف جنتی ہی نہیں بلکہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ شہادت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ مظلومانہ انتقال ہوا ہے، ظلم کی بنیاد پر۔ بعض حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو ان دونوں سے محبت کرنا۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہ دنیا میں یہ دونوں پھول ہیں۔ کون؟ یہ دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، انہی نصوص کی بنیاد پر ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی خود جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کر گئے تھے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راویہ ہیں، پہلے ہی سے آپ کی شہادت کی پیشن گوئی ہو چکی تھی، اور اسی بنیاد پر چونکہ یہ تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، وہ ہونا تھا، کوئی ایک بہانہ تھا، وہ بہانہ چاہیے تھا، اسی بنیاد پر یہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ کوفہ کے رافضیوں اور شیعوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر کے آپ کو بلایا تھا، تھیلا بھر کر کے خطوط بھیجے تھے کہ آپ آ جاؤ، آپ کو ہم کیا دیں گے؟ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آپ کو ہم سب کا خلیفہ بنا لیں گے۔ حالانکہ ان کا حق نہیں تھا اس طرح سے کرنا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت اور یہ بادشاہت منتقل ہو گئی تھی آپ کے لڑکے یزید رحمہ اللہ کے اسم، اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، بیعت سوائے عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کو اس میں تردد تھا، اس مسئلے میں ان کا اجتہاد تھا، اس سلسلے میں انہوں نے نہیں کی تھی، چونکہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اور اس بنیاد پر ان لوگوں نے ورغلایا، بلایا کہ آ جاؤ، اور یہ شیعہ کے رافضی، اب جانتے ہیں رافضی شیعہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد ہیں، ان لوگوں نے یہ شیعہ رافضیت کی جڑ وہاں جا کر کے ملتی ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد موقع بموقع اپنے رافضی عقیدوں کو سامنے لانے لگے۔ کبھی علی رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ مستحق مانا، خلافت کے سب سے زیادہ یہ مستحق ہے کہا انہوں نے۔ قرآن کو ہی انہوں نے مصحف فاطمہ الگ ہے، اور یہ قرآن جو موجودہ ہے اس پر بھی ایمان سے انکار کر دیا کہ مصحف فاطمہ الگ ہے، وہ جو 40 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور یہی نہیں، یہ رافضی عقیدے کے لوگ سارے صحابہ اکرام کو انہوں نے مرتد قرار دے دیا، سوائے 3 ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی اور مقداد، یہ 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے لوگوں کو مرتد بنا دیا انہوں نے، چونکہ انہوں نے خلافت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے نہیں کی بلکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کی۔ تو یہ تمام جو ہے یہ تمام یہودی اور کافرانہ عقیدے اس نے ایجاد کیے عبداللہ بن سبا یہودی نے، اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا،
حالانکہ اہل بیت سے کہ حقیقی محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہیں، جو حدیثوں میں آیا ہے، جو ان کے حقوق بتلائے گئے ہیں وہ پورے حقوق ہم ادا کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن غلو نہیں کرتے، الوہیت کا درجہ نہیں دیتے ان کو، الوہیت کا درجہ یہاں تک کہ الوہیت کا درجہ تک دے دیا تھا، الوہیت کا درجہ تک دے دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ تقیہ ہے، متعہ ہے، اور مختلف یہ عقائد ان لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ان کی باتوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے بلایا تھا، دعوت دی، آ جاؤ ہم آپ کو کیا دیں گے؟ خلافت دیں گے، ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن صحابہ کرام نے سختی سے منع کیا تھا، صحابہ کرام نے سختی سے منع کیا تھا۔ ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے منع کیا تھا ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اتق اللہ فی نفسک، اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، والزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور ولا تخرج علی امامک، اور اپنے امام کے خلاف مت جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے منع فرمایا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے منع فرمایا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے باپ کے قاتل لوگ ہیں، لوگ آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ کے قاتل لوگ ہیں، ان کے پاس کہاں جا رہے ہو تم؟ اور تمہارے بھائی کو انہوں نے دھوکے سے قتل کیا، کہاں جا رہے ہو؟ وہاں مت جاؤ، روکا تھا۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی امانت میں ایک مقتول کو، ایک مظلوم کو، ایک شہید کو اللہ کی امانت میں حوالے کر دیتا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اور مسلم بن عقیل اپنے چچا کے لڑکے کو بھیجا تھا حسین رضی اللہ عنہ نے کہ حالات معلوم کریں۔ شروع میں تو بڑا آؤ بھگت ہوا، بعد میں پھر ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب وہ پہنچے کربلا کے مقام پر، انہیں اندازہ ہو گیا حسین رضی اللہ عنہ کہ یہ قوم واقعی جیسے صحابہ نے ڈرایا تھا اور جو کہا تھا وہ بالکل صحیح ہے، یہ لوگ تو دھوکے باز نکلے۔ اور انہوں نے اسی وقت 3 اختیارات پیش کیے۔ 3 اختیارات کیا تھے؟ وہ اختیار یہ تھا، اما ان یترکوہ یذهب للجہاد فی الثغور، کہ ہمیں سرحد میں جا کر کے جنگ کرنے، لشکر میں یزید کے جو لشکر ہیں اس میں شامل ہونے دو، سرحد میں جانے دو مجھے۔ او یترکوہ یذهب الی یزید فی الشام، شام کے علاقے میں یزید ہے، مجھے وہاں جانے دو، ان سے میں جا کر کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ اسی طرح او یترکوہ یرجع الی المدینہ، یا میں جہاں سے آیا تھا مدینہ سے، تو مدینہ مجھے واپس چلے جانے دو۔ یہ تینوں اختیار انہوں نے رکھے سامنے۔ لیکن جو عبید اللہ بن زیاد وہاں کا گورنر تھا اور اس کے جو حواری تھے، جو ذی الجوشن ہے، اس نے جو ہے کہا کہ یہ کہاں ان کی باتوں پہ آ رہے ہو؟ نہیں، آپ کا حکم اب ان کی بات نہیں چلے گی، ہمارا مسئلہ چلے گا ابھی، لہذا ہم یا تو غلام بن کر کے آئیں یا تو ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہاں 70-75 لوگ، اور یہ کہاں 4000 سے اوپر کا 4000 کا لشکر۔ حالانکہ یہ اس بات کی دلیل ہے 70-75 لوگوں کا آنا، یہ جو ہے لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ نہ ہی کوئی بغاوت کا مسئلہ تھا، یہ بس وہاں پر آئے تھے کہ دیکھیں تو حال یہ لوگ اتنا اس سے بلا رہے ہیں جہاں کہ کیا ہے معاملہ۔ لیکن جانے کے بعد ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہی ہوا کہ یہ ذی الجوشن اور عمر بن سعد اور حسین بن تمیم اور یہ تمام لوگ، یہ پورے لشکر مل کر کے آپ پر حملہ بول دیا اور آپ کو ظالمانہ طور پر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ مظلومان آپ تو مظلوم ٹھہرے اور یہ لوگ ظالم ٹھہرے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی آپ کے قتل میں شرکت کی ہے وہ بری موت مرا ہے۔ اکثر لوگ تو پاگل بن کر کے مرے، اکثر لوگوں پر پاگل جنون جو ہے سوار ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیں، یزید نے نہیں کہا تھا، وہ شام کے علاقے میں تھا کہ قتل کر ڈالو، یہ سب کوئی بات نہیں، بس وہ آ رہے ہیں، بس آپ کسی طرح سے روکنا تاکہ بدنظمی نہ ہو حکومت کے معاملات میں، اس طرح کے وہ مسئلہ انہوں نے رکھا تھا۔ لیکن انہوں نے، وہ بھی صحابی کے لڑکے تھے، ایسی بات نہیں، وہ بھی صحابی کے لڑکے تھے، ہاں، تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن یہ ان لوگوں کے آپسی یہ سازش سے آخر ان کو انتقام، آپ کی شہادت ہونی پڑی۔ اور شہادت کی آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل امین نے پیشین گوئی کی تھی کہ آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو یہ بڑا واقعہ یہاں پر اسی مہینے میں، یہی 10 تاریخ کو محرم کی پیش آیا تھا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس 10 تاریخ کے محرم اس واقعے سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر کٹ ہے، ایک دم واضح ہے۔ کیا ہے؟ شہادت ہوئی ہے، اور بھی اس سے پہلے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور بھی صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے۔ ان شہیدوں کے بارے میں انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنت ہیں ان کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی ہے کہ سوگ منانا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا ہے۔ واضح احادیث میں موجود ہے، کوئی بھی عورت کسی کے انتقال پر
3 دن سے زیادہ سوگ نہ بنائیں، جو جس کا بھی ایمان ہے آخرت کے دن پر، اللہ اور آخرت کے دن پر، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو تو 4 مہینے 10 دن سوگ بنائیں۔ یہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، اور ہم بھی وہی کہتے ہیں، اور حالانکہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے خاندان والوں کے بارے میں میں تمہیں خصوصی جو ہے یاد دہانی کراتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ہم ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن غلو نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، رخسار کو نہیں پیٹتے، اور گریبان کو نہیں پھاڑتے، گریبان کو چاک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام حرکتیں رافضی جنہوں نے قتل کیا اور خود ہی مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے یہ ماتم، یہ تعزیہ داری شروع کر دیا، اور اس میں بھولے بھالے سنی مسلمان بھی دیکھا دیکھی ان حرکتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار کو پیٹا، وہ شق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑا، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارا، وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے غلط طریقہ ہے، اس کے آڑ میں شرکیات تک ہوتے ہیں، یا علی مدد، یا حسین مدد، پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ اعمال اس میں انجام دیے جاتے ہیں اس کے، تو یہی رافضیوں کے اعمال ہیں، سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں روزہ رکھیں 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ان کے مد مقابل نواصب نے جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے خوشی منانا شروع کر دیا، اس دن 10 تاریخ کو عید منانا شروع کر دیا، لہٰذا وہ لوگ روزے نہیں رکھتے، اس دن عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سبیل تقسیم کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں چونگے بناتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ نواصب ہے۔ نواصب کیا ہے؟ یہ دشمنان اہل بیت کو کہتے ہیں نواصب، اور روافض ہے یہ اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بیت کے، لیکن اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث یہ سب سے زیادہ اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، سارے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے اس 10ویں محرم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اصل جو ہے یہ تاریخی جو واقعہ پیش آیا ہے، فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلایا، نبی کی سنت ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم تمام لوگ، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں کل کے دن جو ہے روزہ رکھیں، فرض تو نہیں ہے لیکن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عاشورہ محرم کا بھی روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔